سر ہو یا جو مہمان کہے، ٹھیک ہے جی، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور اگر سردی ہے تو چائے، بسکٹ، کیک، پیزا، پیٹیز، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں بندیا تیرے گھر مہمان آئے تو اتنا کچھ کھا کے جائے، اور بندہ اللہ کے گھر میں جائے تو خالی آ جائے، لیکن تو آیا ہی کوئی نہیں ہے، تو آیا کوئی، تو باہر ہی سے، تیرا ایوی باہر سی تو تیرا ایوی باہر، تو کب آیا ہے میاں؟ کسی نے فارسی میں کہا تھا نا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، اے اوکارے کیا تو کدی کوئی خالی گیا نہیں، لیکن شرط ہے کہ کوئی آئے اور مکمل آئے۔ اس لیے پتر کوشش کرو کہ اب ان چیزوں کی طرف آؤ، بڑا وقت بڑا ویلا ہم نے ضائع کر لیا ہے، اب ان چیزوں کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہوتا اکثر ایسے جنہوں نہیں بھی علم کھانا بھی پہ علم کا ہی اندر سے، یا اللہ معاف فرمائیو۔ تو اس لیے بہتر کوشش فرمایا کرو کہ توجہ کی طرف آؤ، مکمل ہو کے بیٹھو۔ لیکن میں دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، یہ مسجد میں یا محفل میں کیا کسی نے تاریں کاٹنی ہے؟ اب تو امت کا حال یہ ہو گیا کہ امت سے انہیں حرم میں جا کے بھی تاریں نہیں کاٹتی ہے۔ سبحان اللہ دی گل کوئی نہیں سی ہو پائی، امت اب سے انہیں حرم میں جا کے بھی تاریں کاٹتی، سین حرم میں منظر یہ ہوتا ہے طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور واٹس ایپ تے کال پاکستان کسی نے ملائی ہے، پہلے چکر میں امی کو ملا لیں گے، دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے۔ یہ تو پتر کیونکہ ہمارا سارا کچھ نہ لکھا جا رہا ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، ہمارا یہ سارا اس دن کھلے گا، لیکن جو پاکیزہ لوگ ہیں نا ان کا ادھر ہی کلیئر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سفیان ابھی سوری نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ مسجد گئے، توجہ نہیں رہی، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا تو آواز آئی سفیان ہوش کر، اے سور ہوش کر، کہ آپ تجھے ہمارے گھر میں آنے کا ادب بھی نہیں یاد رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے پتر جدو اسی بھی طواف بیت اللہ دا کر دیاں کال امی نو ملائی ہوندی، سانو بھی آواز آندی ہوئے بندے پاکستان بھی امی تے ایتھے بھی امی، کتے تے ساڈا ہو جانا سی، کتے تے ساڈا ہو جانا سی، اوتھے بھی امی ایتھے بھی امی، 2.5-3 لاکھ روپیہ لا کے امی واسطے آیا کہ ساڈے واسطے آیا؟ جڑے 2 کپڑے بننے نہیں، ساری ویس کوٹ پگ کڑی نخرا شخرا سارا مکا کے 2 تن تے چادراں پا لی نہیں، ساڈے لی پائیاں ہن کہ امی لی پائیاں؟ پھر امی پھر بڈھی نو کال ملائی کرن طواف ساڈے گھر دڑے ہوئے، پتر دھیان کرو اور نکلو ان چیزوں سے۔ میرے خیال صرف ایک شے رہ گئی جڑی سی فون تو بغیر کرنے، واش روم، اور میرے خیال نال ساڈے بچے کو ڈھونڈن ڈے نے، وہ بھی طریقہ کہ واش روم بھی موبائل دے نال ہی ڈھونڈتے بھی ہونا تسی، باقی کچھ بھی ہوں موبائل تو بغیر ہوندا، موبائل تو بغیر نبی علیہ السلام دی بارگاہ چادری مکمل نہیں ہوندی، استغفر اللہ، اور نہ ہی موبائل تو بغیر ساڈا عمرہ مکمل۔ پتر میریاں بھی ہے نہیں، میں نہیں کہنا، لیکن کوئی اور وہ بھی جڑی کسی نے کھچی ہے، اللہ دے تو بھی بچی ہے، ٹھیک ہے اللہ، کیونکہ اجازت نہیں منہ چھپان دی اتنے، اللہ میں 1-2 مولانا کو پوچھا کہ حضرت، لیکن پھر اپنا بھی دل نہیں منیا، کھچ سو 1-2 کھچ لو کوئی ایڈا میں، لیکن پتر 1-2 کو 1-200 تے نہیں نا یار، بس میرا واش روم اسی موبائل تو بغیر جا رہے ہیں، تو بھی میرا عہدے تے بھی آئی ٹی ٹیم بیٹھی ہے کہ موبائل بھی واش روم کس طرح کٹھا ہو سکتا ہے، اللہ دا نام لو پتر، کتے تے اس دے ہو جو جا کے یار، نہ اتھے ہو دے نہ اتھے ہو دے، اور میں کہاں گا اس تو زیادہ بدبخت کون ہے کہ جڑا حضرت جی سین حرم چ ہو کے بھی ادا ہویا نہیں، اس تو بڑی بدبختی کی ہے، اس تو حضرت صاحب وڈی بدبختی، پھر میں کی کہاں کہ اتھے جا کے بھی اسی عہدے ہوئے کوئی بھی نہیں، اتھے بھی کسی نو کال ملائی ہے، وہ چلے ایتھے بھی کسی نو، ایتھے تے ہن ڈائریکٹ اتھے ملا یار، ہے نہیں اللہ میں حضرت صاحب اس پہ میں کیا کہوں، کہن کی ڈے ہے لبیک اللہم لبیک، امی جی اے ویکھو ٹھیک ہون ڈے ہے، کہن انہوں ڈے ہے لبیک تے کال امی نو ملائی، کہن انہوں نو ڈے ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، کہن انہوں ڈے ہے تے کال کنوں ملائی سوں؟ امی نو ملائی، کھالی آنے دی امی نو ملائی سوں۔
میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں حضرت کوئی دوست ملنے آ جائے، دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھولوں، دوست باہر کھڑا ہے، تو ظاہر ہے پہلی بات میں اسے یہی پوچھوں گا بھائی کیویں، تو وہ آگے سے کئی بار دل کرتا سی پہ تین ملن تے میں آ گیا، کیونکہ پتر جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اب یہ مادیت پرستی کا دور ہے، نفسہ نفسی ہے، اب کوئی کسی کو بغیر وجہ کے ملتا نہیں ہے، اب کوئی بھی کسی کو بغیر وجہ کے ملتا نہیں۔ حالہ پتر حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ کسی کو صرف بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ملے، یہ ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائے، میں سبق سنا رہا ہوں ان کو۔ میں جب پڑھتا تھا نا تو پہلی بار جب یہ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ بروز قیامت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اللہ پاک کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ بھی ہوگا، تو اس دن وہ 7 خوش نصیب جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں وہ 2 دوست بھی ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اور باقی جو 6 لکھے ہیں بہت ہی ڈاڈا کام ہے۔ مجھے یہ اپنی سمجھ میں سوکھا لگا اور میں نے کہا یار ایسے تھے جو سایہ، لیکن حضرت جب پریکٹیکل میں آ کے دیکھا تو سارے نال وہ کھایا ہی سی، کسی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے، اسی محبت کے لیے پھر میاں صاحب نے کہا تھا چنگیاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کہ آپ نبھائیے، چنگیاں نال تے نبھ جاندی ہے جے کہ آپ نبھائیے، مندیاں نال تے تاں نبھدی ہے جے کہ کسرا کھائیے۔ ساڑیاں پتر تاں نہیں نبھن ڈیاں کیونکہ کسر کھان دا کسے دا پروگرام نہیں، سارے دا پروگرام کسر لان دا ہی ہے، اس لیے ساڑیاں نبھدیاں بھرا نہ نہیں نبھدی پئی، بھرا دی بھین نہ نبھدی پئی، بھین دی بھرا نہ نہیں نبھدی پئی، بھین بھین دی آپس نہیں نبھدی پئی، وجہ کی کسے دا پروگرام ہون کسرا کھان دا، سارے دا پروگرام کسرا لان دا ہی ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، قربان جائیں بڑے ہیں لوگوں سے، وہ ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ان کا درزیوں کا کام تھا، تو ایک وہ یہودی تھا، تو اس نے وہ جب بھی حضرت سے وہ سوٹ سلوانا نا تو پیسوں کی جگہ نا کھوٹا سکہ دے جایا کرتا تھا، اور حضرت اس سے لیتے رہے اور جمع کرتے رہے۔ وہ یہودی نے کہیں سوٹ سلوایا تو وہ سوٹ لینے کے لیے آیا تو حضرت نہیں تھے، شاگرد تھا، وہ شاگرد کو بھی لگا کھوٹا سکہ دینے، شاگرد نے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کی دین ہیں سوائی دے جڑی بن دی ہے، وہ نے سوائی دی تھی، یہودی نے تو چلا گیا۔ وہ حضرت واپس آئے تو آ کے پوچھا یہودی سوٹ تو نہیں لینے آیا؟ کیا جی وہ لے گیا؟ تو فرمایا پیسے؟ کیا کھوٹا سکہ دینے ڈے میں نہیں لیا؟ فرمایا لے لینا سی، مینوں 40 سال ہو گئے لیندے، مینوں 40 سال ہو گئے۔ وہ پھر ان بزرگوں کے لیے لکھا ہے کہ جب وصال کا وقت آیا نا تو لوگ تو پاگل کہتے تھے، انہوں نے پھر کیا وہ جڑے کھوٹے سکے نے نہ لیا وہ سارے تے اس کھوٹے سکے لے آندے، جان کنی دا ویلا سی رکھ، تو رو کے عرض کرتے ہیں رب کریم میں پاگل نہیں تھا، تو نے مجھے عقل اور شعور دے رکھا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن میں پھر بھی اس لیے لیتا رہا کہ چل تیری مخلوق ہے، مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو دھوکہ دے نا، تو یا اللہ جی میں او دے کلو کھوٹے سکے لیندہ رہے ہیں وانا، ایسے طرح آج تو میرے کھوٹے عمل بھی قبول کر لے ہے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لیکن ایتھے دسا کسی دا پروگرام کسر کھان دا، ایتھے سارے دا پروگرام کسراں لان دا ہے، اس لیے پتر ہوں ساڑیاں نبدیاں نہیں، کیونکہ نبدی ہو دی میں چنگیاں نال تے نب جاندی ہے لے کے آپ نبھائیے، جی مندیاں نال تے تاں نبدی ہے جے کے کسراں کھائی، پتر محبت کرو اور نرم ہو، اسی بہت ہی سخت ہو گئے ہیں، اسی بہت ہی سخت، اور جتے سخت ہونا ہی اتھے ہوئے کوئی نہیں، اور آپس ہی ہو گئے۔ میں حضرت سیالکوٹ میں نا کینٹ انٹر ہو نا، کینٹ انٹری کرو، 2-3 راستے ہیں، مین راستہ ہے کینٹ انٹری کا، ٹھیک ہے جی، وزیر آباد روڈ، پھر آگے اگوکی، اگوکی سے چائنا چونک، چائنا چونک سے برام کی موڑ، اور آگے پھر یہاں اس سائڈ بلاری اڈا سیدھا کینٹ، تو بندہ کینٹ انٹر ہو نا تو حضرت سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر، تو میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں مجبوراً بعض دفعہ جانا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر کینٹ میں نا آگے پیچھے سے چلا جاتا ہوں، کیوں
کیونکہ اتنے میں جاواں گا تو سلیٹ ویکھاں گا، کیونکہ جو میں سلیٹ دیکھتا ہوں نا 32 کلومیٹر، ایتھے پھر بھیڑ ہوندی ہے کہ یارو میرے تو صرف 32 کلومیٹر سن تے میں آنے واسطے کچھ بھی کیتا نہیں۔ غصہ مینوں بڑا آندا ہے، لیکن وہ کڈیا میں اپنے آتے، ڈنڈ میرے بڑے 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 نے لیکن ورتے اپنے آتے، چھاتی میری بڑی چوڑی ہے لیکن ڈرایا اپنے، بندوق بھی ہے لیکن جدو نکلی اپنے، گولیاں بھی رکھیاں نے لیکن جدو چلائیاں نہ میرا غصہ انہاں دے کام آیا، نہ میرے ڈنڈ انہاں دے کام آئے، نہ میری چھاتی انہاں دے کام آئی، نہ میری بندوقاں انہاں دے کام آئی۔ 32 کلومیٹر دی صرف کیونکہ سارا کچھ اسی ایک دوسرے تے ورتے حضرت صاحب، غصے ایک دوجیاں تے کیتے، گلمے ایک دوجے تے پڑے، سر ایک دوجیاں تے پاڑے، لتاں ایک دوجے دیاں پنیاں۔ اللہ اقبال دعائیاں دیتا رہا، اوئے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہونا ہے، آپس سے گلمے پھڑنے نہیں سن، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن نظر۔ لیکن اسی الٹ ہو گئے، اسی ایک دوجے دے پھڑ لے۔ ہاں جی، بڑا پتر ڈیکیا انہوں نے سن 77 سال کموں پیش انہوں نے نعرے مارے نے، کشمیر بنے گا، گولیاں کھا دیاں نے حضرت انہوں نے صرف ایسے ہی کہ کشمیر بنے گا، سزا بھگتی انہوں نے، پتر انہوں نے شہید ہوئے نے، تیاں چوک کے لے گئے، بھیڑاں لے گئے چوک کے، گولیاں کھا دیاں انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے سمجھ آ گئی کہ انہوں تیلاں وچ تیل، انہوں نے پھر اے والا نعرہ مارنا چھڑ چھڑیا۔ انہوں نعرہ کی مار دینے، کشمیر بنے گا خود مختار۔ 77 سال حضرت بڑی ڈیک ہوندی، وہ سمجھ گئے کہ اے قوم دا حال کوئی نہیں، ایک دوجے دے گل میں پھڑن گے تے جنہاں نے ساڈے پھڑے نے آ کے انہاں دے پھڑن گے۔ انہوں نے سمجھ آ گئی کہ قوم دا حال کچھ نہیں، انہوں نے ایک دوجے دے پھڑ لینے۔ حضرت صاحب اینا کام خراب ہویا، بھرا نے بھرا دے پھڑ لے۔ اللہ پتر، جس اسلام پہ آپ اور میں، جس اسلام کے حوالے سے آپ کے اور میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے مسلمان، جن کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں، پتہ ہے آپ کا انداز مبارک کیا تھا؟ اسلام کی پہلی جنگ جی جنگ بدر، ہاں جی، کتنے واصل جہنم ہوئے اور کم و پیش مجھے غلطی کے 70 قیدی گرفتار ہوئے۔ اس وقت تک ظاہری لحاظ سے مدینہ پاک ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا تھا کہ ان قیدیوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی اور ان کو وہاں باندھا جاتا۔ کچھ اور بھی علماء نے کتابوں میں حکمتیں لکھی ہیں مسجد نبوی شریف میں باندھنے کی، تو 70 قیدی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے گئے تھے۔ 70 قیدی جڑے کس نظریے نہ آئے کہ مدینہ ختم کر دینا، مدینے والے نو ختم کر دینا، جڑے مدینے والے دے منن والے نے انہاں نو پتر دعائیں لکھیاں باقاعدہ، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ جڑے 313 نے اگر ختم ہو گئے تو تیرا نام لینا اللہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو وہ پھر نصرت آئی فرشتوں کے ذریعے، وہ مارن آئے نے، لیکن کی یہ 70 پھڑے گئے نے اور ستونہ نال بجے نے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد اللہ دے رسول تشریف لے آن قیدیاں نو ویکھن، پھر تے میں کی ویکھاں کہ چہرہ اقدس تے بے چینی دے آثار نے۔ پھر حضور تھوڑی دیر بعد تشریف لے آن قیدیاں نو ویکھن، پھر واپس چل، پھر اللہ دے رسول تشریف لے آن قیدیاں نو ویکھن، کہندے نے پھر اللہ دے رسول تشریف لے آئے، میں قدم بوسی کیتی، سونے محبوب حکم فرماؤ، میں آپ نو بے چین دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بلال اینج کرنے دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، میں نیندر نہیں آن ڈئی ہے، انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے، مینوں نیندر نہیں آن ڈئی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے برائے کغب، واہ 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 پتر تیرے میرے نبی، اور اسی ایک دوسرے تے سخت مارو تویز کرانے ہیں ایک دوجیاں تے درد سی، پرا پرا تے بہن پرا، استغفر اللہ۔ وہ پتر اللہ دا نام لو کیڑے پاسے پائے گئے، اللہ دا نام لو کیڑے پاسے پائے گئے، ہاں جی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے۔ اور حضرت کہہ دیے جی چاچا بھی وجہ ہے حضرت عباس، کیونکہ سب تو زیادہ جڑی جنہیں بے چین کیتا وہ حضرت عباس دی آواز سی، کیونکہ حضرت عباس رسیاں دی وجہ نال کرا رہے سن اور حضور بہت بے چین سن، لیکن اللہ دے رسول سن اے نہیں کیا کہ انہاں واسطے اور تے چاچے واسطے اور۔ ایک روایت ہے بھی ہے کہ صحابہ نے آپے رسیاں ڈھیلیاں کر چھڑیاں سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عباس میرے چاچا دی آواز آنی کیوں بند ہو گئی؟ عرض کی تھی اللہ دے رسول اسی دیکھ رہے ہیں سا کہ آپ بے چین ہو،
اس لیے سی انہوں نے رسیاں تھوڑیاں ٹھلیاں کر چھڑیاں، فرمایا پھر صرف میرے چاچے دیاں نہ کرو باقی نہیں کر چھڑو۔ پتہ نہیں پتر اسی کدے دین اتنے ہاں، ساڈے تے شناختی کارڈ تے مسلمان لکھیا، باقی مینوں اے دسو ساڈے تے مسلماناں دی گل ہے کیڑی ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دسو پتر کیڑا ساڈی زبان اور ساڈے ہاتھاں تو محفوظ ہے؟ اللہ دا واسطہ واپس آ جاؤ یارا، غصہ ہونا نہیں، پیار بھی۔ میں پتر تانوں کسی ایسے پیار دی دعوت نہیں دے رہا کہ سارے نہ پہ جپی لائی جاؤ، جڑا حضور دی اہل بیت یا حضور دے صحاب لئی کوئی ماڑا سوچے ماڑا بولے ساڈی کھول کے لڑائی ہو دے نال۔ میں کسی ایسی محبت دی دعوت نہیں تانوں دے رہا، نہ میں کوئی کسی این دے معاملے دا نہیں، جنہ جڑا حضور لئی تھوڑا جہا مندہ بولے سوچا ساڈی کھول کے لڑائی پتر، اوے آپس وچ نہ لڑو یار، ایتھے جڑی لڑائی بننی کھول کے لڑاں گے پتر، ایتھے کسی قسم دی کوئی رعایت نہیں ہے کسی، لیکن یہ جڑا پتر محلے محلے لڑائیاں، بھراواں بھراواں دیاں لڑائیاں، بہناں بہناں دیاں لڑائیاں اپنے لیے نہیں ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے جی، وہ یہودی نال جنگ ہے۔ میں ویسے حضرت صاحب اکثر سوچنا یار کیڑا یہودی سی جڑا اینی دیر حضرت علی نے لڑ لیا، باقی کیڑا ذوالفقار دی سٹ برداشت کرے حضرت، کیونکہ پتر اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جان دے نے کہ میرے مولا علی مشکل کشا دی تلوار تے کی رب تے رب دے رسول دا فضل سی، اللہ دی قسمیں چل دی سی تے لوہے پاڑ چھڑ دی ہوندی سی۔ تسی ویکھیا نا تے ویلڈر دی دکان تے جدوں تو گرائنڈر لا کے لوہا کٹدا تے کی ہوندا ہے گر دی آوازاں چنگیاڑے نکلدے نے، لیکن ذوالفقار چلدی ہی نہ گڑ گڑ ہوندا ہی نہ چنگیاڑے، لیکن لوہا پاڑ چھڑدی تھی حضرت۔ مرحبا حضرت جب وہ آیا پورا وہ لوہے کا لباس پہن کے آیا تھا حضرت، کتاباں دسدیاں نے اسی علماء کو سنے صرف اکھاں دسدیاں سندیاں، انہیں آ کے پہلے اپنے یہ میرے مولا علی نے بایا یہ کیا بھائی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے جی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، واہ جی یعنی جی گل۔ اور اس سے پہلے ایک اور گل ہوندی، حضرت حیدر پاک دی تلوار چل نکلی، لوہے دا ٹوپا سی جو سر چ، ٹوپا پاٹا حضرت، سر کٹدیاں کٹدیاں کٹدیاں، اگے بھی انہیں لوہے دا لباس پایا دا سی، کٹدیاں 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 ادھا مرحب او پیا ادھا مرحب او پیا، وہ آخر مولا مشکل کشا نے زمین پہ گرا لیا تو اٹھی تلوار یہودی کی گردن اتارنے کے لیے، تو اس نے چہرہ مولا پاک کی بے ادبی کر دی، اٹھ کھلوتے، فرمایا جا ٹر جا، انہیں کہا نہیں لڑائی کر کے ٹایا تو لاؤ تو، فرمایا پہلے تیرے نال لڑائی اللہ اور اللہ دے رسول لئی سی، ہن کیونکہ تو منہ تے ٹھکیا ہے تے لڑائی علی دی ذات دی بن گئی۔ علی دا طریقہ ہے کہ علی نے کدی اپنی ذات علی کسی نے کچھ کیا نہیں، علی دا طریقہ ہے کہ علی نے اپنی ذات علی کدی کسی نے کچھ کیا نہیں۔ ایتھے آؤ پتر، لڑائی بھی ہونا لئی تے پیار بھی، کیونکہ پتر اب یہ چیزیں نایاب ہیں، اب یہ چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں، ان تے پائی جی دے نال کام میں او دے نال ہی ملنا ہے، باقی اتنی ہماری اخلاقی حالت خراب ہے، اس قدر ہم میں منافقت ہے حضرت۔ سرے سکولاں کی پڑھنے ہیں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، لیکن کہ کدی غریب دے جنازے تے بھی کوئی نہیں، حمایت اس قوم نے کسی غریب دی کی کرنی ہے، صرف پڑھتے ہیں حضرت صاحب، جنازے تے ہی کدے جانے ہیں امیراں دے، ختمہ دے بھی کدے جانے ہیں سی، غریب دے کون جاندے، لیکن پڑھتی قوم کیا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی، بلکہ پتر میرے ملک میں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، حمایت ہے کسی نے کسی غریب دی کی کرنی ہے، تو سارے قانون ہی غریبوں کے لیے ہیں، امیر کے لیے کوئی قانون ہی نہیں جی، امیر اپنے گھروں پراڈو کڈے، ٹھیک ہے جی، گھروں کڈے حضرت، ٹھیک ہے جی، چوکیدار دلی بوا کھولے، سڑک تے چاڑے پراڈو، اور اگے جا کے 7-8 بندے اپنی پراڈو تھلے دے چھڑ، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دے کہ اے پاگل ہے، وہ جو پاگل ہی تے گھر دا کیوں نہیں تھلے دے کے مارے آ، پھر پتر اینا کچھ ہونے دے باوجود وہ جہاز تے بہ کے باہر بھی ٹر دے، پڑھیا سرے اس ملک چ کی جائے، ہو میرا کام غریبوں کی، تے سائیکل چور ایتھے اندر جائے، اللہ ہونا چاہیے سائیکل چور پھڑیا جائے تے ایس ایچ او صاحب کہن جاؤ یہ گھر ویک کے آؤ سائیکل کیوں چکیا، جاؤ یہ گھر ویک کے آؤ سائیکل کیوں چکیا، گھر روٹی ہے کھان نو کہ نہیں ہے، ایس ایچ او صاحب نے ویکھیا ہی نہیں کری، تن تر دینے انہوں حضرت،
اور پڑھنے کی یہیں سارے ہو میرا کام غریبوں کی. یہ پیچھے محرم شریف میں شاید آپ کو یاد ہو گجرانوالا میں ایک واقعہ آیا تھا. 35,000 بل آیا, بڑا برا اتنے تے چھوٹا برا تھلے, ادھا بل دیں سن. 35,000 کی بنے گا جی, اد 17,500 بنے. 17,500 دوئیں بل آپس لڑائی ہوئی. وڈے نے چھوٹے نے کہا تو بوتا بالنا ہے, ٹھیک ہے جی, تے اصلی بل بوتا تو دینا, میں 17,500 دینا نہیں, ٹھیک ہے جی, تو جڑا نا 20-22,000 دینا, تے میرا این لڑائی ہوئی. ہوئے 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 وڈے برا نے چھوٹے برا دا گلا کٹ چڑیا. لیکن پتر جڑی گجرانوالا پولیس سی نا, انہیں پرچہ صرف وڈے برا تے کٹیا. لیکن ایک اور جگہ بھی پرچہ ہے, اور وہ پرچہ صرف وڈے برا تے کٹیا نہیں گیا, وہ بڑیاں تے کٹیا گیا. اور چلو میں یہ اینا دلیر نہیں ہے کہ میں جدے جدے تے کٹیا گیا میں سارے دا نام لے لواں, لیکن اینی گل پکی کہ انہوں میں نا میرا بھی ہے, کیونکہ میرا بھی کام سی تہاڈی تربیت کرنا کہ ملک دے حالات ٹھیک ہے اس ویلے نہیں, بل لوکاں نوں بڑھانا ہے. تو یار ایت کی محرمہ وچ آؤ امام حسین دے نام دا لوکاں دا بل دئیے یار ہے. لیکن ڈر گیا, الزام لگن گے امام حسین دی سبیل تو سڑدا ہے, امام حسین دی سبیل تو لنگر تو سڑدا ہے, ناسبی ہے. ڈر گیا, گالاں نہیں صرف میں, اصل مینوں نہیں ٹینشن گالاں دی, صرف مینوں کڈن نہ میں کھا لواں, نال میری ماں نوں بھی کڈ دے. اور میری ماں حضرت وہ سی جنہیں کدی بھی نماز چھڈی 5 ویلے دی, اور تہجد گزار سی, 7 دن چ قرآن پڑھتی. مینوں جنیاں مرضی کڈن میں کھا لاں, نال میری ماں نوں کڈ دینے جی. وہ پھر تکلیف ہوندی ہے یار, چپ رہا. اس لیے اس پرچے وچ نہ کہ میں تینوں نہیں کہا کہ پتر اے چنگا بھلا شہر ہے, اے سڑکاں تے رجیاں نوں پانی پیاسن لگے, ہر بندے دے گھر پانی. آؤ ایت کی امام حسین اہل بیت اطہار شہدائے کرب و بلا دے نام دا لوکاں دا بل دئیے. لیکن کیونکہ میں بھی کیا تے بھرا نے بھرا دا گلا, ٹھیک ہے, تے پھر پرچہ تے کٹیا گیا, سی ایم تے بھی کٹیا گیا, پی ایم تے بھی کٹیا گیا, آرمی چیف تے بھی کٹیا گیا, چیف چلو نام لے لینے ہیں جی, چیف جسٹس سے بھی کٹیا گیا, تے نال کٹیا گیا ڈاکٹر سلیمان مصباحی. لیکن گجرانوالے دی پولیس نے صرف بھرا تے کٹیا. لیکن جڑا اتنے تھانہ ہے نا حضرت, اتنے نا حضرت عمر نے قانون دیا تھا, فرمایا جے بکری دا بچہ بھی بھوکا مر گیا تے عمر نو جواب اتنے بیل دے پیسے نہ ہونے دی وجہ نال بھرا نے بھرا دا گلا بڑھ چڑھے, کہ کسی نے جواب نہیں دینا. لیکن پڑھتی قوم کی ہے, ہو میرا کام غریبوں کی کر دی پڑھن تک. میں تو کہا ہے پتر اس دن, میں اللہ دے بندے ہو کانوں سیرے سیرے جھوٹ مار دے, کرو بھی ہو پڑھو بھی ہو, کسی شاعر کو ترتیب سیدھی کرا لو, کیونکہ میں شیراں دے لحاظ نہ بالکل ہی فارغ آدمی ہاں, مینوں نہیں اس فن نال کوئی بھی اگائی, ٹھیک ہے جی. کسی شاعر کو سیدھا کراؤ, اینو 10 میں چڑھنا وا, ٹھیک ہے جی. اینو انج پڑھیا کرو, ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا. اینو ذرا کسی شاعر کو ٹھیک کروا لو, تے سیرے اپنے سکولاں چ پڑھاؤ یار, جو کرن دے پڑھتے ہیں وہ میرا کام غریبوں کی. لیکن تن کے ادھر سب رکھے ہیں سارے. لیکن پتر ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے, پڑھتے نہیں تھے لیکن کرتے ضرور تھے. یہ لکھا ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلا جو معاملہ آپ کی خدمت میں آیا وہ یہ تھا, بچی آئی چھوٹی رونے لگ پڑی. آپ نے فرمایا کیوں رون نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا. حاوی رو پے. فرمایا پھر تینوں کی دسیے کہ ساڑھے دل دا کی حال ہے, جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا. سفر میں, خضر میں, غار میں, جنگ میں, بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں, خیبر میں, خندق میں بھی ساتھ تھا. جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا جڑا نال سی ہر ویلے. تو وہ بچی نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا پھر انہوں دس. وہ کہندی ہے جی میں یتیم ہاں, ماں نہیں, بہن بھرا نہیں, گھر ایک بڈلی دادی ہے, وہ انی بھی ہے تے وہ منجی تے بھی ہے, تے ساڈے کول کچھ بکریاں نے تے انہاں دا دودھ چو کے تے اسی بازار ویچ کے گزارا کرنے. تے آپ نے فرمایا رون کانوں ڈئی؟ انہوں نے کہا جی رون تاں ڈئی ہیں, میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نے, انہاں نال دودھ نکل سکدا نہیں, تے دادی انی ہے وہ بھی دودھ کٹ سکدی نہیں. جدوں تک رسول پاک علیہ السلام حیات ظاہری نال ساڈے چ موجود سن, اب روز ساڈے گھر آندے ہوندے سن اور سانوں بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہوندے سن. ہائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 2 ਉਮਰੇ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਬੁੱਧੂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, روز جا کے یتیم بچی دے گھر دیاں بکریاں دا دودھ انہوں چو کے دینے۔ صدیق اکبر رو پائے، وہ کہندی ہے رونی تاواں کہ اللہ دے رسول دا انتقال ہو گیا، ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون چوئے کرے گا، اور ساڑے گھر دا سسٹم کیویں ٹرے گا۔ رو کے انہوں آکھیا تو رو نا، ابو بکر یہ جیوندا ہے، اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا آج تو بعد تیریاں بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا۔ ہائے ہائے پتر ادھر آؤ واپس، اے وے ساڈا طریقہ جدے تے اسی آنا ہے۔ پتہ نہیں کدے پیچھے ٹر پئے ہو، کدے پیچھے ٹر پئے ہو، نعرے حضرت علی پاک دے مار دے ہو، تے پتہ نہیں طریقے کدے نے، کدو حضرت علی پاک اس طرح نے۔ علماء بیٹھے دے پترا، فل اجازت ہے جتھے اندر ادھر ہو روک تو عبد الرحمن ابن ملجم جنہیں نماز پڑھتے ہیں مولا مشکل پاک سے حملہ کیتا ہے، اور کتاب کہندیاں نے کہ حضرت انہا بوکس سی دے دل چ حضرت علی لئی، انہیں اس قدر شدید ضرب لگائی کہ تلوار کٹتی کن پٹی تک آ گئی ہے۔ اور خالی تلوار نہیں سی، وہ تلوار سی جنہوں نے کئی باری گرم کر کے زہر چ ٹھنڈا کیتا تھا سی، تاکہ اگر حضرت علی پاک ضرب دی شدت تو محفوظ رہن تے زہر دے اثر نال آپ دی شہادت ہوئے۔ اینا بغض سی ایتھے تک تلوار آئی ہے، کن پٹی تک حضرت تلوار وڈدیاں آ گئی۔ کوئی بروفن، کوئی پیناڈول، کوئی ڈیکلوفینک سوڈیم، کوئی ڈیکلوفینک پوٹاشیم، کوئی پین کلر نہیں سی۔ اللہ منو معاف فرمائے کس قدر۔ حضرت مولا علی پاک چار پائی تھے، گرفتار کھلوتا ہے، آپ لی پانی لے آئے گیا، آپ دا دھیان دے چہرے تے پیا، فرمایا ساڈے گھر کھلوتا ہے پہلے پانی اینو پیاؤ، ساڈے گھر آیا ہے پہلے پانی۔ اور اسی اپنے گھراں دے بوئے سکیاں بھن بھراواں تے بند کیتے نے، فرمایا ساڈے گھر ہے پانی پہلے علی دے گھر ہے، اور اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے نے، اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے۔ فرمایا علی دے گھر ہے، پہلے دل میں بغض علی تھا، اس بغض نے اس کو مجبور کیا پانی پیویں، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے۔ انہیں پانی پین تو نہ کر چھڑی، پانی انجی واپس آیا۔ مولا پاک نے فرمایا ایک ہی کیتا ہی نہ کر چھڑیا، جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے پھر انی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا۔ پتہ نہیں پترا کدے طریقے تے نعرے علی دے طریقہ پتہ نہیں کدا یار، طریقہ پتہ نہیں کدا ہے۔ اس لیے واپس آئیے چھڑی ایک دوجے دے گل میں، اور اپنے پاکستان نال پیار کریے، اور ایک قوم بنی ہے صاحب، ایک قوم بنی ہے یار، چھڑ چھڑوے نہ شہمان۔ تو وہ دوست تاڑے کار آیا ہے تو بوا کڑکایا ہے، تو تسی انہوں پوچھیا ہے کی کہندا ہے آیا وہاں تینوں، اس لیے کیونکہ اینڈ کدی کوئی آیا ہی نہیں ملن تے تبار آنا، اس لیے میں نے ایک بار ضرور اس سے کو کام ہونا ہے تاں ہے ایڈا تو آ گیا مینوں ملن۔ وہ کہ نہیں یار تینوں ملنا ہے، کہنا اچھا مینوں ملنا ہے، کتنا حضرت اس بات نے مزہ دینا ہے کہ اے صرف مینوں۔ تو پھر میں کہاں گا حضرت انسان ہو کے ساڈا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی صرف سانوں ہی ملنا ہے، انہوں ساڈے نال کوئی کام ہوئے صرف مینوں ملنا ہے۔ تو میں کہنا بندیا بندہ ہو کے تیرا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تینوں ہی ملنا ہے، تو قربان جاواں وہ تے اللہ ہے، تے اللہ ہے، وہ تے اللہ ہے۔ تم ہی تے کدی کو کام تو بغیر کو، بیٹا ہمارا کام ہے دلوں پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی کام اور خراب ہو گیا، کیونکہ ساری ڈیوٹی قرآن نے تاڑے حوالے نال کی لائی سی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، ساری ڈیوٹی سی، یعنی سینا نو اللہ والے پاسے بلانا۔ ساڈے لیے کی حکم سی وانیبوا الی ربکم ففروا الی اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ساڈے لیے۔ تو پھر اے تے ٹر کے پھر رہنا لی کی کرنا ہی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لیکن ایسا بڑے دکھ نال کہنے لگا عجیب ایک صورتحال ہے، وڈیاں نے حضرت صاحب سب فیصلے کر چھڑے،
گلاں پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ کاظمی صاحب قبلہ میر علی شاہ صاحب ساریاں گلاں مکا چھڑیاں وہ ساڈے نالوں پڑھے بوتے سن ساڈے نالوں علم بوتا سی ساڈے نالوں رب دے رسول دا فضل بوتا سی احادیث دے حفاظ سن حضرت کئی کئی احادیث انہاں نوں زبانی یا انہاں نے گلاں مکا چھڑیاں کدا کیڑا نمبر ہے کدا کیڑا نمبر ہے کینوں مننا ہے کینوں نہیں مننا کینوں کنج مننا ہے میں وڈیاں نے فیصلہ کر چھڑیا فرمایا جدے نال حسن پاک نے صلح کیتی ساڈی وی صلح ہے جدے نال حسین نے لڑائی کیتی ساڈی وی لڑائی گل مک گئی ہے ہیں جی گل ہیں جی گل مک گئی لیکن کی ہے دکھ نال پتر امت دا کوئی پرسان حال نہیں اور صاحب انہاں بیچارے نوں سامنے بٹھا کے اسی ایک ایک گھنٹہ دلائل کا دیتے دین رہے ہیں کہ جی اہل بیت اطہار نال علیہ السلام لگنا ہے کہ رضی اللہ حضرت جی علیہ السلام نہ کونا نے بہتا اچھا نہیں ہو جانا اچھا انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول نے بتھیرا کیتا دا اور ہو رہے نے اور ہندے رہن گے اور رضی اللہ عنہ نال انہوں نے کو چھوٹا نہیں ہو جانا عزتاں عطا ہو گئیاں نہ کسی نے ملیاں نہ کسی نے مل چھوٹی گل ہے حضرت جی تو میں لگے ہیں بڑا کرن انہوں نے ایس تو زیادہ اور کی ہونا فرمایا حسین منی و انا من الحسین نوجوانہ نے جنت دے سردار لیکن کی یہ پتر اے بیچارے سامنے بیٹھے نے رسی وہ یار ہے گلاں کمریاں چ بہ کے ہونیاں چاہیے جانا لکھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ یہ ساڈا دل کردا ہے حضرت کہ کدی کوئی سانو صرف ساڈے لیے ملنا ہے یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ چلو چلو لے جو اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ حضرت نے جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو کوئی عورت آ گئی پردہ کیا ہوا حجاب میں اور آ کے عرض کر دیے حضرت اگر کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں پھر آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تجھے تقوی بھی دے اللہ تیرے حسن کو پاکیزگی بھی دے پھر عرض کر دی حضور اگر ڈھونڈن جاؤ گے تو بغداد چ میرے جی سونی بی بی لب سکتی نہیں آپ نے پھر وہی فرمایا پھر کہندی کہ لبو گے بھی تے میرے جی سونی لبنی نہیں آپ نے فرمایا بی بی مسئلہ دس اور کر دی حضور اینی سونی ہاں بغداد چ میرے جی سونی عورت لیکن پھر بھی میرا خامند میرے تے دوجا نکاح کر کے تے شریک لینا چاہتا حضرت نے چیخ ماری اور ہوش ہو گئے پھر بھی ٹر گئی حضرت نو ہوش آئی لوگوں نے عرض کی تھی حضور اپنا دکھڑا سنانا آئی سی تسی بھی ہوش ہو کے ڈگ پے آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی سی کہ بغداد چ میرے جی سونی بی بی نہیں کوئی تو پھر بھی میرا خامن میرے تے شریک لینا اے دسو ہاں کو دا حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے عرض کی تھی حضور عطائی آپ ہی نہیں سونی رب نے سونا فرمایا پھر بھی وہ دی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ میری محبت چ کوئی اور شریک فرمایا عورت ہو کے برداشت نہیں کر رہی ہوتی اللہ دی ذات ہے لیکن پتر اسی کنوں کنوں دا شریک نہیں بنایا میں ہمارا کام دستک دینا ہے کوشش کرتا ہوں پتر تو میں اکثر کہنا یار ایڈا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایسا بھائیا بیٹھا ہے وچ جن نے کدی وضو کیتا ہوئے تسبیح پڑھی ہوئے اور اے نیت ہوئے کہ اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی گھر دی نہیں کرنی پیسیاں دی نہیں کرنی صحت دی نہیں کرنی اولاد دی نہیں کرنی ویزے دی نہیں کرنی کوئی گل نہیں کرنی اج اللہ نے صرف ایسے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے حضرت صاحب لبیا نہیں لبدا کوئی لبیا کوئی ڈھونڈیا نہیں کو لبدا تو پھر مجھے میرے حضرت صاحب کے شعر کی سمجھ کو تھوڑی بہت آئی فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے صاحب سب کا ایک صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے ودو پتر گئے اسی کلورے دیا ہوتے ودو گئے آؤ اللہ دی طرف آؤ نبی علیہ السلام دی محبت دی طرف چھڑ دو اے ہن کنا دے چسکے لانے چھڑ چھڑو پتر آؤ اللہ دی طرف آؤ آؤ اللہ دی طرف پوچھو پتر سارا دن پتر سڑکوں پہ گزرتا ہے
دکھ کی یہ ہے کہ حضرت سب کو جا لوگ پوچھتے نے نہیں پوچھتے تے اودے لو پوچھتے سب وظیفے پوچھتے نے حضرت تنہا ودان والا وظیفہ پاس ہونے والا وظیفہ ویزے والا وظیفہ دودھ ودان والا وظیفہ فصل ودان والا وظیفہ اپنا گھر لین والا وظیفہ شادی والا وظیفہ پتر لئی وظیفہ بچیاں دے ویاہ لئی وظیفہ ہر وظیفہ یہ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ حق اس ذات کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ لیکن پوچھدا اس قدر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جا چکے ہیں یہ تو وکری بات ہے پتر پتہ نہیں میرے سٹیج نے شاید جان بوجھ کی آنکھیں بند کر لی ہیں ہم سے تو دکاندار بہتا سیانا ہو گیا حضرت ہم آپ کی خوشامدیں کر رہے ہیں ہم آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں جی دکاندار ہم سے بہتا سیانا ہے اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ لوگوں کو اللہ یاد رہا لوگ اب اللہ سے ڈرتے یہ وکری بات ہے ہم نے سٹیجوں پہ خوشامدوں کے بازار گرم کر رکھے ہیں اور میں دلیل دوں گا آپ کو حضرت صاحب آپ جڑا والا کے جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں بلکہ میں کہوں گا جڑا والا چھڈو جی پورے پنجاب کے جس سٹور پہ چلے جائیں میں کہتا ہوں پنجاب چھڈو پورے پاکستان گلگت بلتستان کشمیر جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں آپ کو ہر سٹور پہ داخل ہوتے ایک ہی چیز لکھی نظر آئے گی کیا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ وکری بات ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن دکاندار کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ یاد اس لیے تو اس نے یہ نہیں لکھا خبردار تیرا اللہ تجھے انہوں پتا ہے کہ ہن اللہ کو ڈر دے اے اللہ نو بھول وکری بات ہے میرے سٹیج نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں یہ وکری بات ہے میرے سٹیج پہ خوشامدوں کا بازار گرم ہے حضرت پیسے کی لالچ نے حضرت ہمیں اندھا کر دیا اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے پہ تلے ہوئے اور ہم کیا دیکھیں نا حضرت صاحب یہ پیسے کی کرامتیں ہیں نا دیکھیں کتنا مہنگا سودا سب تو مہنگا سودا تے اس تو بعد مہنگا سودا جننے بھی سودے نے جی سب تو مہنگا سودا کی یہ نبی علیہ السلام دا دیدار مہنگا ترین سودا باقی سارے سودے ایسوں لیکن حضرت صاحب میں نے اپنے سٹیجوں پہ صرف ایک نوٹ کے لیے آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ خوش کرنے کے لیے سودا کتنا سستا کر دیا اسی کی کہنے ہیں جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے اوہ سودا ایڈا سستا نہیں سودا ایڈا سستا لیکن نہیں سٹیجاں دے پتہ نہیں کی کرنا ہے یہ اور حضرت صاحب سودا ایڈا سستا پتہ نہیں کابرین نو ہے والا نسخہ کیوں نہیں لبا تے 2026 والے نو کتھوں لب گیا جی حضرت اینجی ہو جاندی تے پھر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو موجہ شریف دے سامنے چولی چوک کے پھر کی لوڑ سی کہن دی وہ سوئے لال آزار پھرتے بھئی ایسی نا کہ محبوب بیداری جو ویکھنا ہے گل دیدار دی ہی نا جی ایہی وجہ سی نا کلام لکھ جان دی وجہ دیدار ہی سی وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن اسی سٹیجاں دے کی کہنے ہیں جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی اللہ اس پہ بڑا کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن میں کی چلو گل کر دینا ہاں کسے کہنے والے نے کی کیا ہی اونے دیدار سجن دا کرنا جنہیں اکھیاں سانب کے رکھیاں انہیں دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سانب کے اے سبحان اللہ تے ہوندا باقی جی کو مالکاں دی مرضی ہے لیکن میں کون نہ سودا ایڈا سستا کرنا لا دس ہاں جی پتر تو ساڈی غلطی ہے کہ پتر تہاڈیاں سینیاں چ اے شوق ہی نہیں پیدا کر سکے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نو شوق ہی نہیں سینے خالی نہیں ہے شوق سینے اس شوق تو اج جوانہ دے سینے ساڑھے جوان بس میرے منہ کو نکل جانا بچیاں بیٹھیاں نہیں ہوندے ساڑھے جوان جڑے نا بس چوپی پلی انہاں نو ویکھن دا شوق سینے چ ایسے شوق نے تے سارا کچھ کروانا سی پھر جیسے میں نے کہا نا پوچھدا کوئی نہیں تڑے پوچھن تو پتہ لگدا ہے کہ کام واہ ہی خراب ہو گیا دیکھیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں اللہ دے رسول ایتھے تے صرف آپ دیاں سونیاں اکھیاں دا خاصہ ہے کہ تسی جا کے اللہ نو ویکھ کے آئے یہ حضور کا خاصہ ہے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھنا ہاں حالت خواب میں بڑے بڑے
امت کے اولیاء ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے لکھا ہے. اور لیکن حالت بیداری میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، والا حضرت نے کہا تھا نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں ذراب ہے. محبوب اے آپ دائی خاصا ہے. لیکن عرضی ہے وے کہ جنت بھی اسی اپنے رب نو ویکھ سکاں گے کہ نہیں؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے چند چڑھیا سی حضرت، حضور نے چند وال توجہ کروائی، فرمایا میرے صحابہ چند ویکھ دے پئے ہو؟ عرض کی جی محبوب. فرمایا جویں ایتھے نہ دو اکھیاں نہ چند ویکھ دے پئے ہو، جنت چ ایویں دو اکھیاں نال اپنے رب نو بھی ویکھو گے. آئے آئے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے، جو عام مومن ہوں گے ان کو ہفتے میں ایک بار جمعے کی صبح اپنے رب کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوا کرے گی. اور جو خاص مومن ہوں گے جویں حضور داتا صاحب، جویں بابا صاحب سلطان بہو کلندر صاحب، امام بری پاک پیر میر علی شاہ صاحب، خاص مومن میاں محمد بخش صاحب، ہائے 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 حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد پاک کتب صاحب، خواجہ غریب نواز، خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان تونسوی، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ، بابا جی نور محمد چورا شریف والے، بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے، حضرت با یزید، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت جنید، خاص مومن. ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے. اور پتر اے لائٹ لگی دی ہے، زیادہ تو زیادہ حضرت 5-10 سیکنڈ 15 تو زیادہ میرے حل میں اس لائٹ نو ویکھ سکدا نہیں. اللہ میں تھوڑا جہا ویکھیا تے میرے نوں تڑیل ویکھیا تے دھندلا دھندلا دسدا ہے. لیکن لکھیا ہے کتاباں چ جدوں جنت چ پہلی باری رب دا دیدار ہوئے گا اور عاشق رب نو ویکھن گے اور اللہ پاک اپنے بندیاں دے سامنے جس طرح چاہن گے جلوہ گری کرن گے. تے لائٹ نو تے پتر 15 سیکنڈ تو بہتا ویکھیا نہیں جاندا، لیکن لکھیا ہے اتھے انج عاشق رب اللہ پاک دے دیدار چ محو ہون گے، 500 سال لنگ جان گے کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا. ہونا دیدار سجن دا کرنا، ہونا دیدار سجن دا جناکیاں سانب کے رکھیاں. پتر میری ناکامی تو کوتاہی کہ میں تھوڑے سینیاں چ اگ لا سکیا. اسی بابو تے لیلا مجنوں ہی لگے رہے، اسی رانجے تو اگے ہی نہیں گئے، اسی سسو پنو دی جان ہی نہیں چڈی ہے. کتاباں پڑھیاں رہیاں، کتاباں بولدیاں رہیاں، وہ ویکھو کی پھول لے نے لکھن والے نے کی ہیرے جواہرات کٹھے کر چھڑنے. پڑھو دسو انہاں نوں دسو کچھ یار. اسی اج سینے ایس شوق تو خالی لکھو نا سب شوق اسی سے لکھیا نا کسی نے کی کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. پتر شوق ہی تے بلے شاہ بھی بولے نا گھونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں وے. پھر پتر کرم ہویا بھی صرف کوئی ہمت کرے پھر کرم ہوندا بھی ہے. جدے تے کرم ہویا ہی پھر انہوں نے لکھیا نا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ. میں آخری بات سمیٹوں اپنی بات کو. لو جی بیلی آ گیا ہوں، ملن آیا جی اندر بال ہے ان کو کہ ملن آیا ہے تو صرف وہ اے کہن دی وجہ نال پروٹوکول 2-3 شیواں ود جانیاں نے. انہوں میرے کول بیٹھا تھا کی کہندا ہی آیا ملنا ہوں کردا کی یہ فون کڈیا تے کدی کسے نو فون تے میں کول بہ کے ویکھنے کہندا سی تینوں ملنا تے کدی کسے نو فون تے کدی سچ دسیو پتر آخر اسی بول ہی پینا نا او بھائیا تو تے کہنا ہے تینوں ملن آیا. ایسے طرح پتر ہو سکتا ہے سینے حرم تے سانوں بھی آواز آندی ہوئے بندے آیا تے اے کہہ کے سیں کہ تینوں ملن آن لگا پھر نکلو ہے نا شہواں تو باہر. مسجد جاؤ صرف ہو دے ہو سوچ والا سوچ بند وڑن تو پہلے چیک کرو دل ایتھے ہی کہ کار رہ گیا دل ایتھے ہی کہ دکان چ دل ایتھے ہی کہ کتے ہو رہے
لے آؤ انہوں لب کے واپس، کیونکہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. یہ حضرت جنید کہتے ہیں میں نے بچپن میں کما جی کو دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور کموں پہ 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، لیکن بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اور ہی اپنا کام کر دیا رہی. نہ نماز ٹوٹی، نہ خشوع خضوع میں کمی آئی، نہ آئے نہ اوئے، نہ آئے نہ ہوئے. میں بڑا حیران ہوا، بچھو بھی ٹھیک ٹھاک سی. حضرت فرماتے ہیں جب وہ نماز ختم ہوئی تو ماما نے پوچھا اماں جی 17 واری بچھو نے ڈنگ مارے، نہ نماز توڑی، نہ آئے نہ ہوئے. فرمایا عبداللہ تو بچہ ہے، تینوں نہیں پتا جدو او دا کام کریے تو پھر اپنا کام کری دا نہیں. اللہ کرے پتر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں. پتر آج تک اسی اپنی نمازاں، اپنا ذکر، اپنا درود نہیں ٹھیک کر سکے ہیں، اگے کی جانا ہے اسی کتے اتنے بل دے پیسے نہ ہونے کی وجہ بھرا نے بھرا دا گلا بڑھ چاہیے کہ کسی نے جواب نہیں دینا. لیکن پڑھتی قوم کی ہے ہو میرا کام غریبوں کی کر دی پڑھن تک. میں تو کہا ہے پتر اس دن میں اللہ دے بندے ہو کانو سیرے سیرے جھوٹ مار دے، کرو بھی ہو پڑھو بھی ہو، کسی شاعر کو ترتیب سیدھی کرا لو، کیونکہ میں شیراں دے لحاظ نہ بالکل ہی فارغ آدمی ہاں، مینوں نہیں اس فن نال کوئی بھی اگائی. ٹھیک ہے جی، کسی شاعر کو سیدھا کراؤ، اینو 10 میں چڑھنا وا. ٹھیک ہے جی، اینو انج پڑھیا کرو ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا. اینو ذرا کسی شاعر کو ٹھیک کروا لو تو سرے اپنے سکولاں چ پڑھاؤ یار، جو کرن دے پڑھ دے ہے ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن تن کے ادھر سب رکھے سارے ہیں غریب. لیکن پتر ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے، پڑھتے نہیں تھے لیکن کرتے ضرور تھے. یہ لکھا ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلا جو معاملہ آپ کی خدمت میں آیا وہ یہ تھا. بچی آئی چھوٹی رونے لگ پڑی، آپ نے فرمایا کیوں رون رہی؟ انہوں نے کہا اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا. ہاں بھی رو پے. فرمایا پھر تینوں کی دسیے کہ ساڑھے دل دا کی حال ہے، جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا. سفر میں، خضر میں، غار میں، جنگ میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خیبر میں، خندق میں بھی ساتھ تھا. جے تو رون نہیں ہے تو پھر ابو بکر دا کی حال ہوئے گا جڑا نال سی ہر ویلے. تو وہ بچی نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا پھر انہوں دس. وہ کہندی ہے جی میں یتیم ہاں، ماں نہیں، بہن بھرا نہیں، گھر ایک بڈلی دادی ہے، وہ انی بھی ہے تے وہ منجی تے بھی ہے، تے ساڈے کول کچھ بکریاں نے تو انہاں دا دودھ چو کے تے اسی بازار ویچ کے گزارا کرنے. تے آپ نے فرمایا رون کانوں ڈئی؟ انہوں نے کہا جی رون تاں ڈئی ہیں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے نے، انہاں نال دودھ نکل سکدا نہیں، تے دادی انی ہے وہ بھی دودھ کٹ سکدی نہیں. جدو تک رسول پاک علیہ السلام حیات ظاہری نال ساڈے چ موجود سن، اب روز ساڈے گھر آندے ہوندے سن اور سانو بکریاں دا دودھ چو کے دیندے ہوندے سن. ہائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اتنے تو بھائی اسی 2 عمرے کر رہی ہے اسی کہنے ہوں بھائی سانو کو بے وضو ہاتھ بھی نہ لائے ہے. اسی اتنے ایک حج کر رہی ہے ساڈا میٹر ہی پہنچ جاتا ہے. لیکن ویخ تے صحیح شانہ، شانہ ویخ حضرت صاحب، شانہ ویخ پترا، شانہ ویخ. لیکن کی کردے سن؟ روز جا کے یتیم بچی دے گھر دیاں بکریاں دا دودھ انہوں چو کے دینے. صدیق اکبر رو پئے. وہ کہندی ہے رونی تاں واں کہ اللہ دے رسول دا انتقال ہو گیا، ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون چوئے کرے گا اور ساڑے کار دا سسٹم کیویں ٹرے گا. رو کے انہوں آکھیا تو رو نا، ابو بکر یہ جیوندا ہے اور جنی دیر تک ابو بکر جیوندا رہے گا آج تو بعد تیریاں بکریاں دا دودھ ابو بکر چوئے کرے گا. ہائے اللہ پتر ادھر آؤ واپس. اے وی ساڈا طریقہ جدے تے اسی آنا ہے. پتہ نہیں کدے پیچھے ٹر پے ہو، کدے پیچھے ٹر پے ہو. نعرے حضرت علی پاک دے مار دے ہو تو پتہ نہیں طریقے کدے نے کدو حضرت علی پاک اس طرح. علماء بیٹھے دے پترا فل اجازت ہے جتھے اندر ادھر ہو روک تو. عبد الرحمن ابن ملجم جنہیں نماز پڑھ دے ہیں مولا مشکل پاک تے حملہ کیتا ہے اور کتاب کہندیاں نے کہ حضرت انہ بوکس سی دے دل چ حضرت علی لئی انہیں اس قدر شدید ضرب لگائی
کہ تلوار کٹتی کٹتی کن پٹی تک آ گئی ہے، اور خالی تلوار نہیں سی، وہ تلوار سی جنہوں نے کئی باری گرم کر کے زہر چ ٹھنڈا کیتا تھا سی، تاکہ اگر حضرت علی پاک ضرب دی شدت تو محفوظ رہن تے زہر دے اثر نال آپ دی شہادت ہوئے، اینا بغض سی، ایتھے تک تلوار آئی ہے، کن پٹی تک حضرت تلوار وڈدیاں آ گئی، کوئی بروفنگ، کوئی پیناڈول، کوئی ڈیکلوفینک سوڈیم، کوئی ڈیکلوفینک پوٹاشیم، کوئی پین کلر نہیں سی، اللہ منو معاف فرمائے کس قدر۔ ہاں جی، حضرت مولا علی پاک چار پائی تھے، گرفتار کھلوتا دا ہے، آپ لی پانی لے آئے گیا، آپ دا دھیان دے چہرے تے پیا، فرمایا ساڈے گھر کھلوتا ہے پہلے پانی اینو پیاؤ، ساڈے گھر آیا ہے پہلے پانی، اور اسی اپنے گھراں دے بوئے سکیاں بھین بھراواں دے بند کیتے نے، فرمایا ساڈے گھر ہے پانی پہلے علی دے گھر ہے، اور اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے نے، اسی اپنے بوئے سکیاں دے بند کیتے، فرمایا علی دے گھر ہے، پہلے دل میں بغض علی تھا، اس بغض نے اس کو مجبور کیا پانی پیویں، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے، انہیں پانی پین تو نہ کر چھڑی، پانی انجی واپس آیا، مولا پاک نے فرمایا ایک ہی کیتا ہی نہ کر چھڑیا، جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے پھر انی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا، پتہ نہیں پترا کدے طریقے تے نعرے علی دے طریقہ پتہ نہیں کدا یار، طریقہ پتہ نہیں کدا ہے، اس لیے واپس آئیے چھڑی ایک دوجے دے گل میں، اور اپنے پاکستان نال پیار کریے، اور ایک قوم بنی ہے حضرت صاحب، ایک قوم بنی ہے یار، چھڑ چھڑو ہے نا شہمان، تو وہ دوست تاڑے کار آیا ہے تو بوا کھڑکایا ہے تو تسی انہوں پوچھا ہے کی کہندا ہے آیا وہاں تینوں، اس لیے کیونکہ ہوں اینج کدی کوئی آیا ہی نہیں ملن تے تبار آنا، اس لیے میں نے ایک بار ضرور اس سے کو کام ہونا ہے تاں ہے ایڈا تو آ گیا مینوں ملن، وہ کہ نہیں یار تینوں ملنا ہے، کہنا اچھا مینوں ملنا ہے، کتنا حضرت اس بات نے مزہ دینا کہ اے صرف مینوں، تو پھر میں کہاں گا حضرت انسان ہو کے ساڈا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی صرف سانوں ملنا ہے، انہوں ساڈے نال کوئی کام ہوئے صرف مینوں ملنا ہے، تو میں کہنا بندیا بندہ ہو کے تیرا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تینوں ہی ملنا ہے، تو قربان جاواں ہو تے اللہ ہے، تے اللہ ہے، وہ تے اللہ ہے، تم ہی تے کدی کو کام تو بغیر کو، بیٹا ہمارا کام ہے دلوں پہ دستک دینا، اور جب سے ممبر و محراب نے دستک دینی چھوڑ دی کام اور خراب ہو گیا، کیونکہ ساڑی ڈیوٹی قرآن نے تاڑے حوالے نال کی لائی سی، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظات الحسنہ، ساڑی ڈیوٹی سی، یعنی سیانا نو اللہ والے پاسے بلانا، ساڑے لی کی حکم سی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اے ساڑے لی، تو پھر اے دیتے ٹور کے پھر رہنا لی کی کرنا ہی ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، لیکن ایسا بڑے دکھ نال کہنے لگا، عجیب ایک صورتحال ہے، وڈیاں نے حضرت صاحب سب فیصلے کر چھڑے، گلاں پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ، کاظمی صاحب قبلہ، میر علی شاہ صاحب ساریاں گلاں مکا چھڑیاں، وہ ساڑے نالو پڑے بوتے سن، ساڑے نالو علم بوتا سی، ساڑے نالو رب تے رب دے رسول دا فضل بوتا سی، احادیث دے حفاظ سن حضرت، کئی احادیث انہاں نو زبانی جا، انہاں نے گلاں مکا چھڑیاں، کدا کیڑا نمبر ہے، کدا کیڑا نمبر ہے، کنو مننا ہے، کنو نہیں مننا، کنو کنج مننا ہے، میں وڈیاں نے فیصلہ کر چھڑیا، فرمایا جدے نال حسن پاک نے صلح کیتی ساڑی بھی صلح ہے، جدے نال حسین نے لڑائی کیتی ساڑی بھی لڑائی، گل مک گئی ہے، ہر صحابی نبی، ہیں جی گل، ہر صحابی نبی، ہیں جی گل مک گئی، لیکن کی ہے دکھ نال پتر امت دا کوئی پرسانے حال نہیں، اور صحابہ نے بیچارے انہوں سامنے بٹھا کے سی ایک گھنٹہ دلائل کا دیت دین رہے ہیں کہ جی اہل بیت اطہار نال علیہ السلام لگنا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ حضرت جی
علیہ السلام نہ کونا نے بہتا اچا نہیں ہو جانا، اچا انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول نے بتھیرا کیتا دا اور ہو رہے نے اور ہندے رہن گے، اور رضی اللہ عنہ نال انہوں نے کو چھوٹا نہیں ہو جانا۔ عزتاں تا ہو گئیاں، نہ کسی نے ملیاں نہ کسی نے مل۔ چھوٹی گل ہے حضرت جی، تو میں لگے ہیں بڑا کرن انہوں نے، ایس تو زیادہ اور کی ہونا؟ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، نوجوانہ نے جنت دے سردار۔ لیکن کی یہ پتر یہ بیچارے سامنے بیٹھے نے، اور اسی وہ یار ہے گلاں کمریاں چ بہ کے ہونیاں چاہیے۔ کہنا لی کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ساڑا دل کردہ ہے حضرت کہ کدی کوئی سانو صرف ساڑے لی ملنا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ چلو لے جو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ حضرت نے جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو کوئی عورت آ گئی پردہ کیا ہوا حجاب میں، اور آ کے عرض کر دیے حضرت اگر کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں پھر آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے تقوی بھی دے، اللہ تیرے حسن کو پاکیزگی بھی دے۔ پھر عرض کر دی حضور اگر ٹونڈن جاؤ گے تو بغداد چ میرے جی سونی بی بی لب سکتی نہیں۔ آپ نے پھر وہی فرمایا، پھر کہندی کہ لبو گے بھی تے میرے جی سونی لبنی نہیں۔ آپ نے فرمایا بی بی مسئلہ دس، اور کر دی حضور اینی سونی آ بغداد چ میرے جی سونی عورت، لیکن پھر بھی میرا خامند میرے تے دوجا نکاح کر کے تے شریک لینا چاہتا۔ حضرت نے چیخ ماری اور ہوش ہو گئے، پھر بھی ٹر گئی، حضرت نے ہوش آئی۔ لوگوں نے عرض کی تھی حضور اپنا دکھڑا سنانا آئی سی، تسی بھی ہوش ہو کے ڈگ پے۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی سی کہ بغداد چ میرے جی سونی بی بی نہیں کوئی، پھر بھی میرا خامن میرے تے شریک لینا۔ اے دسو ہاں کو دا حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عرض کی تھی حضور عطائی آپ ہی نہیں سونی، رب نے سونا کی۔ فرمایا پھر بھی وہ دی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ میری محبت کوئی اور شریک۔ فرمایا عورت ہو کے برداشت نہیں کر رہی ہوتے اللہ دی ذات ہے۔ لیکن پتر اسی کنو دا شریک نہیں بنایا۔ میں ہمارا کام دستک دینا ہے، کوشش کرتا ہوں پتر، تو میں اکثر کہنا یار ایڈا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایسا بھائیا بیٹھا ہے وچ جن نے کدی وضو کیتا ہوئے، تسبیح پڑھی ہوئے، اور اے نیت ہوئے کہ اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی، کار دی نہیں کرنی، پیسیاں دی نہیں کرنی، صحت دی نہیں کرنی، اولاد دی نہیں کرنی، ویزے دی نہیں کرنی، کوئی گل نہیں کرنی، اج اللہ نے صرف ایسے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے۔ حضرت صاحب لبیاں نہیں لبدا کوئی، لبیاں کوئی ڈھونڈیا نہیں کو لبدا۔ تو پھر مجھے میرے حضرت صاحب کے شعر کی سمجھ کو تھوڑی بہت آئی۔ فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ودو پتر اگے اسی کلورے دے ہوتے ودو اگے آؤ اللہ دی طرف، آؤ نبی علیہ السلام دی محبت دی طرف، چھڑ دو اے ہن کنا دے چسکے لانے چھڑ چھڑو پتر، ہن آؤ اللہ دی طرف حضرت، آؤ اللہ دی طرف، پوچھو پتر۔ سارا دن پتر سڑکوں پہ گزرتا ہے، دکھ کی یہ ہے کہ حضرت سب کو جا لوگ پوچھ دے نے، نہیں پوچھ دے تے او دے لو پوچھ دے، سب وظیفے پوچھ دے نے حضرت، تنہا ودان والا وظیفہ، پاس ہونے والا وظیفہ، ویزے والا وظیفہ، دودھ ودان والا وظیفہ، فصل ودان والا وظیفہ، اپنا گھر لین والا وظیفہ، شادی والا وظیفہ، پتر لئی وظیفہ، بچیاں دے ویاہ لئی وظیفہ، ہر وظیفہ یہ پوچھتے ہیں، نہیں پوچھتے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حق اس ذات کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے، سب سے زیادہ حق رسول پاک کا ہے کہ ان کے لیے وظیفہ
لیکن پوچھدا اس قدر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جا چکے ہیں. یہ تو وکری بات ہے پتر. پتہ نہیں میرے سٹیج نے شاید جان بوجھ کی آنکھیں بند کر لی ہیں. ہم سے تو دکاندار بہتا سیانا ہو گیا حضرت. ہم آپ کی خوش آمدیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں جی. دکاندار ہم سے بہتا سیانا ہے, اس کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ لوگوں کو اللہ یاد رہا, لوگ اب اللہ سے ڈرتے. یہ وکری بات ہے. ہم نے سٹیجوں پہ خوش آمدوں کے بازار گرم کر رکھے ہیں. اور میں دلیل دوں گا آپ کو. حضرت صاحب آپ جڑاں والا کے جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں, بلکہ میں کہوں گا جڑاں والا چھڈو جی, پورے پنجاب کے جس سٹور پہ چلے جائیں, میں کہتا ہوں پنجاب چھڈو, پورے پاکستان, گلگت بلتستان, کشمیر, جس مرضی سٹور پہ چلے جائیں, آپ کو ہر سٹور پہ داخل ہوتے ایک ہی چیز لکھی نظر آئے گی, کیا؟ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. یہ وکری بات ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن دکاندار کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو اللہ یاد. اس لیے تو اس نے یہ نہیں لکھا خبردار تیرا اللہ تجھے, انہوں پتا ہے کہ ہن اللہ کو ڈر دے, اے اللہ نو بھول. یہ وکری بات ہے میرے سٹیج نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. یہ وکری بات ہے میرے سٹیج پہ خوش آمدوں کا بازار گرم ہے حضرت. پیسے کی لالچ نے حضرت ہمیں اندھا کر دیا ہے, اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور ہم کیا دیکھیں نا حضرت صاحب, یہ پیسے کی کرامتیں ہیں نا, دیکھیں کتنا مہنگا سودا. سب تو مہنگا سودا تے اس تو بعد مہنگا سودا, جننے بھی سودے نے جی سب تو مہنگا سودا کی ہے نبی علیہ السلام دا دیدار. مہنگا ترین سودا, باقی سارے سودے ایسوں. لیکن حضرت صاحب میں نے اپنے سٹیجوں پہ صرف ایک نوٹ کے لیے, آپ کو راضی کرنے کے لیے, آپ خوش کرنے کے لیے سودا کتنا سستا کر دیا. اسی کی کہنے ہیں جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جائے. اوہ سودا ایڈا سستا نہیں, سودا ایڈا سستا, لیکن نہیں سٹیجاں دے پتہ نہیں کی کرنا ہے یہ. اور حضرت صاحب سودا ایڈا سستا پتہ نہیں کابرین نو ہے والا نسخہ کیوں نہیں لبا تے 2026 والے نو کتھوں لب گیا جی حضرت اینجی ہو جاندی تے پھر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نو معجہ شریف دے سامنے چولی چوک کے پھر کی لوڑ سی کہن دی وہ سوئے لال آزار پھرتے. وہی ہے سی نا کہ محبوب بیداری سے ویکھنا ہے, گل دیدار دی ہی نا جی, ایہی وجہ سی نا کلام لکھ جان دی, وجہ دیدار ہی سی. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لیکن اسی سٹیجاں دے کی کہنے ہیں جڑا سبحان اللہ کہے انہوں راتی. اللہ اس پہ بڑا کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن میں کی چلو گل کر دینا وا. کسے کہن والے نے کی کیا ہی, اونے دیدار سجن دا کرنا جنہیں اکھیاں سانب کے رکھیاں. انہیں دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سانب کے. اے سبحان اللہ تے ہوندا, باقی جی کو مالکاں دی مرضی ہے, لیکن میں کون نہ سودا ایڈا سستا کرنا لا دس. ہاں جی پتر تو ساڈی غلطی ہے کہ پتر تہاڈیاں سینیاں چ اے شوق ہی نہیں پیدا کر سکے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نو شوق ہی نہیں, سینے خالی نہیں ہے شوق, سینے اس شوق تو اج جوانہ دے سینے ساڑھے جوان بس میرے منہ کو نکل جانا, بچیاں بیٹھیاں نے ادھر, ساڑھے جوان جڑے نا بس چوپی پلی, انہاں نو ویکھن دا شوق سینے چ ایسے شوق نے تے سارا کچھ کروانا سی. پھر جیسے میں نے کہا نا پوچھدا کوئی نہیں, تڑے پوچھن تو پتہ لگدا ہے کہ کام واہی خراب ہو گیا. دیکھیں نا حدیث پاک کا مفہوم ہے, صحابہ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں اللہ دے رسول ایتھے تے صرف آپ دیاں سونیاں اکھیاں دا خاصہ ہے کہ تسی جا کے اللہ نو ویکھ کے آئے. یہ حضور کا خاصہ ہے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھنا. ہاں حالت خواب میں بڑے بڑے امت کے اولیاء ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا, امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے لکھا ہے. اور لیکن حالت بیداری میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا, والا حضرت نے کہا تھا نا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں ذراب ہے. محبوب اے آپ دائی خاصہ ہے, لیکن عرضی ہے وے
کہ جنت بھی اسی اپنے رب نو ویکھ سکاں گے کہ نہیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے چند چڑھیا سی حضرت حضور نے چند ول توجہ کروائی. فرمایا میرے صحابہ چند ویکھدے پئے ہو؟ عرض کی جی محبوب. فرمایا جویں ایتھے نہ دو اکھیاں نہ چند ویکھدے پئے ہو جنت چ ایویں دو اکھیاں نال اپنے رب نو بھی ویکھو گے. آئے آئے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عام مومن ہوں گے ان کو ہفتے میں ایک بار جمعے کی صبح اپنے رب کی زیارت اور ملاقات نصیب ہوا کرے گی. اور جو خاص مومن ہوں گے جویں حضور داتا صاحب، جویں بابا صاحب، سلطان باؤ کلندر صاحب، امام بری پاک، پیر میر علی شاہ صاحب، خاص مومن میاں محمد بخش صاحب، ہائے ہائے ہائے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد پاک، کتب صاحب، خواجہ غریب نواز، خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان تونسوی، اعلیٰ حضرت سید دیدار علی شاہ، بابا جی نور محمد چورا شریف والے، بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے، حضرت با یزید، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب، حضرت جنید، خاص مومن. ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے. اور پتر اے لائٹ لگی دی ہے زیادہ تو زیادہ حضرت 5-10 سیکنڈ 15 تو زیادہ میرے حل میں اس لائٹ نو ویکھ سکدا اللہ. میں تھوڑا جہا ویکھیا تے میرے دون تاڑے ول ویکھیا تے تندلا دسدا ہے. لیکن لکھیا کتاباں چ جدوں جنت چ پہلی باری رب دا دیدار ہوئے گا اور عاشق رب نو ویکھن گے اور اللہ پاک اپنے بندیاں دے سامنے جس طرح چاہن گے جلوہ گری کرن گے. تے لائٹ نو تے پتر 15 سیکنڈ تو بہتا ویکھیا نہیں جاندا. لیکن لکھیا ہے اتھے انج عاشق رب اللہ پاک دے دیدار چ محو ہون گے 500 سال لنگ جن گے کوئی اکھ بھی نہیں چپکے گا. ہونا دیدار سجن دا کرنا، ہونا دیدار سجن دا جناکیاں سام کے رکھیاں. پتر میری ناکامی تو کوتاہی کہ میں تھڑے سینیاں چاہے اگ لا سکیا. اسی با پتر لیلا مجنو ہی لگے رہے، اسی رانجے تو اگے ہی نہیں گئے، اسی سسو پنو دی جان ہی نہیں چڑی ہے. کتاباں پڑھیاں رہیاں، کتاباں بول دیاں رہیاں. وہ ویکھو کی پھول لے لکھن والے نے کی ہیرے جواہرات کٹھے کر چھڑنو. پڑھو دسو انہاں نوں دسو کچھ یار. اسی اج سینے ایس شوق تو خالی دیکھو نا سب شوق اسی سے لکھیا نا کسی نے کی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. پتر شوق ہی تے بلے شاہ بھی بولے نا گھونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانوں رکھیاں وے. تے پھر پتر کرم ہویا بھی صرف کوئی ہمت کرے پھر کرم ہوندا بھی ہے. جدے تے کرم ہویا ہی پھر انہوں نے لکھیا نا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ. میں آخری بات سمیٹوں اپنی بات کو. لو جی بیلی آ گیا ہوں ملن آیا جی اندر بال ہے ان کو کہ ملن آیا ہے تو صرف وہ اے کہن دی وجہ نال پروٹوکول 2-3 شیواں ود جانیاں نے. انہوں میرے کول بیٹھا تھا کی کہندا ہی آیا ملنا ہن کردا کی یہ فون کڈیا تے کدی کسے نو فون تے میں کول بیٹھ کے ویکھنے کہندا سی تینوں ملنا تے کدی کسے نو فون تے کدی سچ دسیو پتر آخر اسی بول ہی پانا نا او پائیا تو تے کہنا تینوں ملنا آیا. ایسے طرح پتر ہو سکتا ہے سینے حرم چ سانو بھی آواز آندی ہوئے بندے آیا تے اے کہہ کے سیں کہ تینوں ملنا آن لگا پھر نکلو ہے نا شہواں تو باہر. مسجد جاؤ صرف ہو دے ہوت سوچ والا سوچ بند وڑن تو پہلے چیک کرو دل ایتھے ہی کہ کار رہ گیا دا. دل ایتھے ہی ہے کہ دکھان چ دل ایتھے ہی ہے کہ کتے ہو رہے لیاؤ انہوں لب کے واپس
کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. یہ حضرت جنید کہتے ہیں میں نے بچپن میں کما جی کو دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک، کہ اماں نماز پڑھ رہی تھی اور کموں پہ 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، لیکن بچھو اپنا کام کردا رہا، اماں اور ہی اپنا کام کر دیا. نہ نماز ٹوٹی، نہ خشوع خضوع میں کمی آئی، نہ آئے نہ ہوئے، نہ آئے نہ ہوئے. میں بڑا حیران ہوا، بچھو بھی ٹھیک ٹھاک سی. حضرت فرماتے ہیں جب وہ نماز ختم ہوئی تو میں اماں نو پوچھا، اماں جی 17 واری بچھو نے ڈنگ مارے، نہ نماز توڑی، نہ آئے نہ ہوئے. فرمایا عبداللہ تو بچہ ہے، تینوں نہیں پتا جدو او دا کام کریے تو پھر اپنا کام کری دا نہیں. اللہ کرے پتر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں. پتر آج تک اسی اپنی نمازاں